العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید القرنین سید الثقلین علی بطحہ امام الانبیاء سید المرسلین وخاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات اقدس پر کروڑوں کروڑوں سلام. حاضرین و سامعین بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام اور آج کا خطبہ بھی سابقہ خطبات سے منسلک نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل عربوں کے جو حالات تھے، جن حالات کی بنا پہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، ان کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے. اسی سلسلے کا آج کا خطبہ عربوں کی معاشرت پہ ہے. ان کا معاشرہ کس لحاظ سے بگڑ چکا تھا اور معاشرتی لحاظ سے وہ کس نقطۂ انتہا کو پہنچ چکے تھے کہ ان پہ اللہ تبارک و تعالی اپنا عذاب نازل کر دے گا، لیکن اپنے قانون کے مطابق عذاب نازل کرنے سے پہلے اتمام حجت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرایا. کیونکہ اللہ خود کہتے ہیں کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم اس قوم پر کبھی عذاب نازل نہیں کرتے جب تک وہ ہم کو نبی بھیج نہیں دیتے. تو معاشرتی لحاظ سے اتنا بگڑ چکا تھا وہ معاشرہ کہ وہ بیٹی کے پیدا ہونے پر بڑے آگ بگولا ہو جاتے. جس طرح ہم بھی ہیں پیدا خوش راحت و انسان واللہ بجنوں بس مثبت تمہارا کرتے. تو بتا دیں کہ آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو رنگ اڑ جاتا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی. ہم مسلمانوں کی یہ حالت ہے. اور وہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل عربوں کی یہ حالت کہ وہ پیدا ہونے پر چہرہ تو سیاہ کیا پڑنا تھا، وہ بچی کو ویسے گلا دبا کر مار دیتے. اور کئی پیرنٹس ایسے تھے وہ خود تو ہمت نہیں پڑتی تھی لیکن اپنے سردار کے پاس لا کر اس کو دے دیتے لو سردار جس کو مار. اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے قبیلے کی بہت سی بچیاں ہلاک کی. ایک دفعہ میں اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ کسی ملک میں چلا گیا. میرے ہاں بچے کی ولادت بہت قریب تھی تو میری عدم موجودگی میں میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی. جب میں ایک عرصے کے بعد آیا تو اپنے گھر میں ایک بچی کو کھیلتے ہوئے پایا تو میں ایک دم جھجک محسوس ہوئی بھی یہ اس کی بچی ہو سکتی ہے، کس نے اپنے بچی کو معلوم کیا ہوا. میں نے اپنے زوجہ سے پوچھا یہ بچی کس کی ہے؟ تو وہ کہنے لگی ہمسایوں کی بچی ہے، میرا دل بہلانے کے لیے گھر میں آیا. تو میں خاموش رہا.
پھر وہ کہتے ہیں کہ شام ہو گئی، بچی کے وارث آئے نہیں، میری تشویش میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پھر میں نے غصے سے پوچھا اپنی زوجہ سے، بیگم سے، کہ صحیح بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ وہ بول رہی کہ یہ بچی اپنے ہی ہے۔ کہنے لگا کہ آیا تو سفر سے تھا، تھکا ماندہ، لیکن ساری رات مجھے نیند نہیں آئی، کروٹیں بدلتا رہا، اور بچی بھی میرے ساتھ بڑی میٹھی میٹھی باتیں بھی کرتی رہی، پاپا کہاں گئے تھے، ابا کہاں گئے تھے، کیا لائے، اس انداز میں میٹھی میٹھی باتیں۔ میں غصے سے سنتا بھی رہا، جواب نہیں دیتا رہا، لیکن رات مجھے معلوم ہے کہ میں نے کیسے کیا۔ دن چڑھا تو میں نے بچی کو ساتھ لیا، جنگل کی طرف چلا گیا، گڑھا کھودا، بچی گڑھا کھودنے میں میرا ساتھ دیتی رہی، مٹی نکالتی رہی معصوم ہاتھوں سے۔ جب گڑھا اتنا ہو گیا کہ وہ بچی اس میں گر سکتی تھی، تو میں نے اس بچی کو دھکا دیا اور اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کیا، زندہ حالت میں۔ تو وہ بچی مجھے کہتی ہے، ابا میں کچھ مانگوں گی نہیں، مجھے مارو نہ، لیکن ذرا پر مجھے ترس نہیں آیا۔ میں نے کئی بچیاں ایسی ہلاک کی ہیں جو پیدا ہوتے ہی پیرنٹس میرے پاس لے آتے تو میں اس کا گلا دبا، لیکن میں یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ میرے یہاں میری بچی ہے۔ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں کہ وہ بچیوں کو مارتے کیوں تھے۔ ایک وجہ ہمارے ہاں بھی موجود ہے، ایک وجہ ہمارے ہاں بھی موجود ہے، ہم بھی بچی کی پیدائش کو برداشت نہیں کرتے، پتہ نہیں کون سی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ سہنی پڑ جاتی ہے اور برداشت کر لیتے اور کہتے ہیں چلو یار کوئی بات، ورنہ خوشی سے کوئی بھی اپنے بچے کی خواہش نہیں کرتا کہ اللہ مجھے بچی پیدا دے، بیٹے کی خواہش کرتے ہیں، بیٹی کی کبھی بھی اللہ سے نہیں مانگی کہ اللہ مجھے بیٹی دے۔ ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے، وہ کیوں؟ بڑے بڑے مذہبی گھرانے مشاہدے میں آئے ہیں کہ وہ داماد کو اچھا نہیں سمجھتے، داماد صرف وہی اچھا ہوگا جو اپنا سگا بھتیجا ہوگا۔ کیوں؟ جائیداد کی تقسیم، کہ جائیداد داماد کی طرف چلی جائے گی، تقسیم ہو جائے گی، لہذا ایک دادے کی جائیداد اکٹھی رہے گی، اس لیے بھتیجا ہی داماد ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کی حالت ہے، یعنی کہ اسٹیپ پہ اگر کوئی رشتہ دار بھی ہے تو اسے داماد بنانے کے لیے ہم تیار نہیں، اسی لیے کہ جائیداد تقسیم نہ ہو۔ یہ ہم مسلمانوں کی حالت ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اقرا بن حابس کی زبان سے یہ کہانی سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل۔ اللہ نے بھی قرآن میں یہی فرمایا کہ قیامت کے روز وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ درگور کی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ تجھے کس گناہ کی پاداش میں ہلاک کیا گیا، کیوں قتل کیا گیا تجھے۔ بخاری شریف میں اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عربوں میں پائے جانے والے نکاح کے طریقہ کار کی وضاحت فرماتی ہیں کہ عربوں میں جو نکاح کے طریقہ کار تھے وہ کیسے تھے۔ 3 طریقے بتائے انہوں نے کہ جس کے گھر جوان بیٹی ہوتی وہ اپنے گھر پر تو کونی 3 کونوں والا جھنڈا لگائے، وہ جھنڈا لہراتا، حق گزرنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں رشتہ موجود ہے۔
اور ایک مفسر نے یہ لکھا ہے کہ مختلف عمر کے حساب سے مختلف رنگوں کے جھنڈے ہوتے تھے، یعنی کہ عمر پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جھنڈے کے رنگ سے پتہ چل جاتا کہ اس عمر کی بچی اس کا کام جھنڈا لگانا۔ پھر اس گھر کے اندر 10 افراد پرپوزل لے کر آتے، 10 کے 10 ہی لڑکی سے زنا کرتے۔ اس آیت مبارکہ کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پہ فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تنگ دستی کی بنا پہ اپنے بچوں کو ہلاک نہ کرنا، اور ساتھ ہی اس آیت کے فوراً بعد ہونا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے بھی قریب نہ جانا۔ 10 لوگ بچی سے زنا کرتے، اس بچی سے بچہ پیدا ہوتا، قیافہ شناس کو بلایا جاتا، جو چہرے کے فیس دیکھتے، وہ دیکھ کر 10 افراد کو دیکھتا، وہ کہتا کہ یہ اس سے ملتا جلتا چہرہ، پھر اس لڑکی کی شادی اسی کے ساتھ کرتے۔ اور دوسرا طریقہ کہ 10 لوگ زنا کرتے، بچہ پیدا ہوتا، بچہ اس قابل ہو جاتا کہ اپنے پسند ناپسند بتا سکے، پھر 10 لوگوں کو بلا لیا جاتا، آؤ، وہ آپ بیٹھ جاتے سامنے اور بچے کو چھوڑ دیا جاتا، بیٹا ان میں سے جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس کے پاس چلے جائیں، اس کا باپ کنسیڈر کر لیا جاتا اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ۔ یہ تو 2 طریقے تھے۔ اور تیسرا طریقہ، پرپوزل ہماری طرح ہوتی، شادی ہماری طرح ہی ہوتی، لیکن دعوت ولیمہ میں لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کی بستر کی چادر مجمع عام میں پھیلا کر دکھاتا کہ دیکھو میری بیٹی پاکیزہ، چادر پہ داغ ہونا۔ کیا اس طریقے کو اپناتے ہوئے کون چاہے گا کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہو؟ جب رواج ہی ایسا ہے، معاشرے کے اندر خباثت ہی ایسی ہے، تو کوئی شخص بھی یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ تینوں طریقوں کو اسلام نے ختم کر دیا۔ چوتھا طریقہ بھی تھا جو معزز علاقوں میں اور اچھے قبیلوں میں موجود تھا، رواج کہ پرپوزل جاتی، لڑکی کو دیکھا بھی نہیں، ماں جا کے دیکھتی، پسند کرتی، پرپوزل کرتی، پرپوز کرنے کے بعد دل رکھ دیے جاتے اور پھر آخر کا نکاح ہوتا، رشتی ہو جاتی۔ یہ طریقہ اسلام نے اپنایا اور آج تک چلا رہا ہے، اور یہ پاکیزہ ترین طریقہ ہے، پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ لیکن اس طریقے کے اندر جو خباثت ہم خود پیدا کر رہے ہیں وہ اربوں سے بھی بدتر ہے۔ منگنی ہو گئی جی، اب یہ دونوں ایجاب و قبول تو ہو ہی چکا ہے، نکاح نہیں ہوا، منگنی کے فوراً بعد لڑکا اور لڑکی اب آزاد ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جاتے ہیں، مارکیٹوں میں شاپنگ ہو رہی ہے، اپنی پسند کی چیزیں خریدی جا رہی ہیں۔ کیا اقرار ہے منگیتروں کا پسند؟ اور ماں باپ کہتے ہیں ہمیں اندھا اعتماد ہے اپنی اولاد پہ، اور بعد میں پتہ چلتا ہے خباثت کا، جب حالات تبدیل ہوتے ہیں اور پھر گھر اجڑتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو خباثت آغاز میں ہی ہو گئی تھی، جب دن گرنے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ خباثت ہم لوگوں نے خود پیدا کر لی، جبکہ اسلام تو بڑا پاکیزہ صاف شفاف نظر تھا، جو اسلام نے نظام ہمیں دیا بڑا صاف و شفاف نظام دیا ہے۔ قرآن مجید میں
دو ٹرمنالوجی استعمال ہوئی ہے متخذات اخدان، ایک اور مردوں کے لیے بھی متخذ اخدان، یعنی کہ آشنائیاں کرنا، آشنائیاں کرنا، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں اک ٹمکے کی کیفیت، دوستی کر لی محلے کے اندر اپنے کزنوں کے ساتھ یا کلاس فیلوز کے ساتھ، اور پھر آزادانہ چلنا پھرنا۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر وہ ٹچ ہو گئے ہیں آپس میں تو ان کا نکاح حرام ہوگا اور ساری زندگی وہ زنا کی مرتکب ہے۔ اس لیے اگر سزا نہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو ایک روایت کے مطابق 1 سال تک درائے عبور کر دیا جائے گا۔ اگر محبت ہوئی تو سال تک اسی طرح کیفیت رہے گی، وغیرہ ذہن تبدیل ہو چکا ہوگا۔ 1 سال تک آپس میں رابطہ نہ رہے گا، آپس میں پیغام رسانی نہ ہو، آپس میں حالات کا جائزے کا اندازہ نہ ہو۔ لیکن آج کے دور میں جہاں پہ انسٹاگرام، جہاں پہ فیس بک اور واٹس ایپ یہ چیزیں موجود ہوں تو کیا رابطہ نہیں رہے گا؟ اسلام کہتے ہیں کہ ہم نسل انسانی چاہتے ہیں پاکیزہ اور صاف شفاف، بغیر کسی شکوک و شبہات کے، کہ شک کے قریب بھی نہیں گئے۔ اور ولا تقربوا الزنا کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایسے حالات پیدا ہی نہ کیے جائیں جو زنا کی طرح جائے۔ یہود و نصارہ تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایسی ہی بے حیائی ہو۔ ابھی کل ہی کی خبر ہے کہ امریکہ نے اپنے ساتھ دوستی کی شرائط رکھ دی کہ میرے ساتھ جو ملک دوستی رکھنا چاہتا ہے وہ ہمارے قوانین کے مطابق اپنے قوانین بنائے۔ اور کیا قوانین ہے؟ اس میں ٹرانسجینڈر قانون موجود ہے، میل میل کے ساتھ شادی کروانے کا پابند ہے، آزاد ہوگا، اور فیمیل فیمیل کے ساتھ شادی کرنا آزاد ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسی قوموں میں جن کی ایسی حرکتیں ہوں وہ پہلی قوموں کی طرح عذاب نازل نہیں کرتا، مختلف اشکال میں عذاب بھیجتا ہے۔ اب پتہ کیا ہوئے ان میں کیسی نسلیں پیدا ہو گئی؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیومن ڈاگس ہیں، ہیومن ڈاگس، انسانی کتے، اپنے آپ کو انسانی کتے بنا لیا، اور وہ فخر کرتے ہیں کہ ہم انسانی کتے ہیں۔ اور حقوق کے لیے کہا کہ بسوں میں، جہازوں میں ہماری سیٹیں انسانوں جیسی نہیں ہونی چاہیے، کتوں جیسی بنائیں، ہم انسانوں کی طرح نہیں بیٹھے۔ اور انسانی کتے بھی اور کتیاں بھی، یہ دونوں نسلیں۔ اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ کتے اور کتیوں میں زنا کا پرہیز نہیں ہے۔ ہم آزاد ہوں گے کتوں کی طرح۔ جب ہیومن ڈاگس کی کیٹیگری میں ہم شامل ہو گئے تو ہم کسی بھی قانون کے پابند نہیں ہیں۔ کیا کتے اور کتیاں قانون کے پابند ہوتے ہیں؟ نہیں۔ اسلام بڑی پاکیزہ تہذیب کا نام ہے، اور تہذیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کان چھان کرنا، جھاڑیاں اور فالتو گھاس پھوس یہ سب صاف شفاف کر دیا جاتا ہے۔ کبھی پارکوں میں آپ جائیں تو مالی جو ہوتا ہے نا، کان چھان کر کے پودوں کو مختلف شیپ میں بدلتا ہے۔ اسلام بھی ایک نئی تہذیب ہے جو اپنے ماننے والے کو ایسا مہذب بناتا ہے اور ایک شیپ میں منتقل کر دیتا ہے جو شیپ منفرد قسم کی شیپ ہے، اور وہ ہر لحاظ سے پاکیزہ ہوگا،
ذہنی پاکیزگی جس کو کہتے ہیں سوچ کی پاکیزگی، کیونکہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا بھی اسی لیے گیا تھا وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاکیزہ کرنا ہے، انہیں پاکیزہ کرنا ہے، ان کی عادات کو پاکیزہ کرنا ہے، ان خلق کو پاکیزہ کرنا ہے۔ دو بڑی پاکیزگی جو انسان کو نظر نہیں آتی، ایک فکر کی پاکیزگی جس کو افکار کی پاکیزگی کہتے ہیں، اور دوسری پاکیزگی اخلاقیات کی۔ اخلاقیات کہتے ہیں عادات، خاصتیں جو انسان کے اندر ہوتی ہے، جو انسان کی جبلت میں موجود ہوتی ہے۔ کوئی عادتاً جھوٹا شخص ہوتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اپنی اس عادت کو چینج کر، تیری زبان سے ہمیشہ سچ نکلے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات میں سچی ترین شخصیت ہے۔ تربیت کی، تربیت پہ زور دیا کہ اپنی عادات کو تبدیل کرو، اپنے ٹریک، اپنے رستوں کو درست سمت پہ لے آؤ۔ اور پھر وہ صحابہ آئے، جان سیول آئے تھے، بدو تھے، جن کو بدو کہا جاتا تھا۔ میں نے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی بار مثال دی ہے کہ کس انداز میں سیولائزڈ ہوئے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علاقے روم سے آئے کاروبار کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اسلام قبول کر لیا۔ پہلے بطور تاجر آئے تھے، اسلام قبول کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وقت گزارا، ہجرت کا موقع ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، تو صحابہ بھی چوری چھپے جانا شروع ہو گئے۔ تو صہیب رومی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی طرف عازم سفر ہوئے۔ سرداروں نے مختلف مقامات پہ ناکے لگا رکھے تھے، تو ایک ناکے پہ صہیب کا ہوا ہے، تو صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے، صہیب کدھر؟ کہنے لگے میں تو مدینہ جا رہا ہوں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ کہنے لگے ہم تجھے نہیں جانے دیں گے، اگر جانا ہی ہے تو جب مکہ میں آیا تھا صرف تیرے پاس تن کا لباس تھا، اور مکہ میں آ کر تو نے بزنس کیا، کاروبار کیا، یہاں کی دولت ہم مدینہ میں نہیں جانے دیں، جو کمائی کی ہے وہ دے کے جانے۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی میں نے اپنے ساری زندگی کی پونجی جو ہے اپنے گھر کے اندر گڑھا کھود کر وہاں دفنا دی۔ صحابہ کو یقین تھا کہ ہم واپس آئیں گے، اور جب واپس آئیں گے تو اپنے دولت نکال لیں گے۔ تو ایک سردار کہنے لگا کہ مال برآمد کرا۔ جب یہ کہا تو تمام سرداران نے بیک زباں کہا کہ نہیں، صہیب کو چھوڑ دو، محمد کے ساتھی جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ کون سا کلمہ پڑھا تھا صہیب نے؟ کلمہ ہم نے بھی وہی پڑھا ہے، شہادتیں دونوں ہم نے بھی وہی دی ہیں کہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی اللہ کا اور رسول کوئی نہیں، قابل اطاعت کوئی نہیں۔ یہی کلمہ صہیب نے پڑھا، یہی کلمہ ہم نے پڑھا۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی دشمن دے رہا ہے کہ محمد کے ساتھی جھوٹ نہیں بولتے، میری اور آپ کی گواہی ہمارا گھر کا فرض کیوں نہیں دینے کے لیے تیار؟ کبھی جائزہ لیا ہے؟ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس دور کے جتنے بھی مسلمان تھے وہ کتنے وقت کی روٹی کھاتے تھے؟ کبھی سوچا ہے؟ 24 گھنٹوں میں ایک وقت کا کھانا ملتا، ایک وقت کا، وہ بھی پیٹ بھر کے نہیں، پانی پہ زیادہ گزارا یا کھجور مل گئی اس پہ گزارا، اور ہم بیڈ ٹی سے لے کر رات کو سوتے وقت دودھ کے گلاس تک کبھی گن کے دیکھیے اللہ کی نعمتیں کتنی استعمال کرتے ہیں۔
نعمتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن سب سے بڑے جھوٹے کہ بیوی خاوند کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں، باپ بیٹے کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں کہ یہ سچا ہے، جبکہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں کہ اگر تم مجھ محمد سے محبت کرتے ہو تو میں جب بھی گفتگو کرتا ہوں تو سچ بولتا ہوں، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے امانت کا خیال رکھتا ہوں، کبھی خیانت نہیں کی۔ اور امانت کیا ہے؟ کسی کا راز پتہ چلا اس کو بھی سنبھال لیا، کسی کی عیب کا پتہ چلا اسے بھی چھپا لیا، یہ امانتیں ہیں۔ اور کسی نے اچھا مشورہ مانگا اسے اچھا مشورہ دے دیا، یہ امانتیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امانت صرف وہی ہے جو پیسہ دے دے اور پیسہ اسی طرح واپس کر دے، بھائی وہ ایک پارٹ ہے امانت کا، باقی امانت کی وسعت ہماری زندگی کے ہر مقام ہر موقع پہ ہے، ہر لمحے پہ امانت کی وسعت ہے، لیکن ہم ان امانتوں کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا بھی ہمیں امانت ہے ہمارے پاس۔ اگر ہم نے امانت کو ادا نہ کیا تو قیامت کے روز گریباں پکڑا جائے گا، بتا تجھے امانت دی قرآن کی، تجھے امانت دی تھی فرمودات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو نے کیا کیا؟ اور عمل نہ کر کے خیانت کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح متبع رسول اور مطیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔